نحمدہ ونصلی علی ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم قارئین کرام، آپ سب کو سید نظام الدین چشتی کا سلام پہنچے۔ منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ آج اس پروگرام کا اہم موضوع ہے، بلکہ اہم موضوع ایک کتاب ہے، شورۂ آفاق کتاب، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ کتاب شیخ اکبر محی الدین عربی ابن العربی کی شورۂ آفاق تصنیف خصوص الحکم ہے، اور اس پروگرام کا عنوان ہے شیخ اکبر شورۂ آفاق تصنیف خصوص الحکم پر گفتگو۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم مکرم پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب۔ ہم پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے کچھ پہلے بھی پروگرام شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے اوپر کیے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی واضح یا تفصیلی تعارف ان کا پیش نہیں کیا پچھلے پروگرام میں، اور یہ میں موقع غنیمت جان کے ان کا ایک چھوٹا سا تعارف جو کہ صدیقی صاحب نے اس کتاب کے ترجمے میں رقم کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الشیخ، نام میں ولدیت الشیخ محی الدین محمد بن علی بن محمد العربی الطائی الحاتمی، یہ قبیلہ بنی تے اور حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت 17 رمضان 560 ہجری ہے، اور آپ اسپین کے ایک شہر مرسیا میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں اسپین کو اندلس یا ہسپانیہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کی تاریخ وفات 22 ربیع الثانی سن 638 ہجری ہے، اور آپ کا مزار دمشق میں موجود ہے۔ آپ کی 2 شورۂ آفاق، آپ نے بہت ساری تصانیف اپنی زندگی میں مرتب کی، جن میں 2 شورۂ آفاق کتابیں ہیں۔ اس کی پہلی کتاب ہے فتوحات مکیہ، جس پہ ہم ایک پچھلا پروگرام بھی کر چکے ہیں، جس کی 3 جلدیں ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ آج ہم شیخ اکبر کی دوسری کتاب خصوص الحکم پہ بات کریں گے، اور اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ سب سے پہلے، ہم جو فارسی سے اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتے، خصوص الحکم کا معنی بتائیے کہ خصوص الحکم کے معنی کیا ہیں؟ اس کتاب کے عنوان خصوص الحکم کیوں ہے؟ فص کہتے ہیں اس نگینے کو جو آپ کی انگشتری میں ہوتا ہے اور اس پہ کچھ تحریر ہوتا ہے۔ یہ شاہی مہر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ اس میں تذکرہ ابن العربی نے کیا ہے انسان کا اور پیغمبروں کا، تو پیغمبر کو چونکہ پہلا جو پیغمبر دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جسے ہم پہلا انسان بھی سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے ایک تمثیلی طور پہ استعمال کیا ہے کہ وہ انگوٹھی کا جو نگینہ پہن کے آئے تھے اللہ کا خلیفہ بن کے، اس پہ کیا لکھا تھا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ فص اس کا ہے واحد، اور فصوص جمع ہے اس کی، فصوص الحکم یعنی حکمت کے نگینے۔ یعنی آپ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ آسٹن نے کیا ہے، بیزلز آف وزڈم،
اور یہ شہر آفاق کتاب میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت کم کتابیں ہیں دنیا میں ایسی، اس کتاب کی شرحوں کی اگر آپ تعداد دیکھیں 100 سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ. جن لوگوں نے اس کی شرح کی ان میں بڑے بڑے نام ہیں، قونوی ہیں اور عبد الرحمن جامی کی خاص طور پہ بڑی مشہور ہوئی ہے ان کی شرح. تو کم از کم، بلکہ ایک جو ان پہ پروفیسر ہیں ایکسپرٹ، وہ کہتے ہیں کہ 100 سے بھی زیادہ اس پہ شرح مختلف لوگوں نے لکھی ہیں. یہاں تک کہ منسوب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کے شاگرد نے لکھی تھی، کہ آپ نے خود بھی ایک سمری اس کتاب کی تحریر کی ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا نام ہے، رکھا ہے نقش فصوص. بہرحال اس سے قطع نظر کہ میں اس کتاب کو کیوں اتنا زیادہ پسند کرتا ہوں، یا نہ صرف صوفیاء کے نزدیک بلکہ فلاسفروں کے نزدیک اور جن کا ادب سے شغف ہے ان کے نزدیک، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور انسان کو دیکھتے ہیں اس کا نمائندہ، اس کا خلیفہ، ان تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب کتنی اہم ہے. تو اس کی تھوڑی سی جھلک، کیونکہ کتاب پہ اس پہ حقیقت میں اس کے 27 باب ہیں اور انہوں نے 27 پیغمبر چنے ہیں اپنا یہ بیان کرنے کے لیے کہ کون کون سا نگینہ لے کے آیا اور اس نگینے کے مطابق انہوں نے کیا کیا کام کیا. تو اتنے زیادہ لوگوں پہ اگر ہم بات کریں گے تو کم از کم 27 لیکچر چاہیے، زیادہ نہیں اگر تو. جی. تو آج میں نے سوچا یہ 5 یا 6 جو منتخب کیے ہیں میں نے ہستیاں، ان پہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس پہ بات کرنی ہے. تو پہلی بات، جیسے میں نے عرض کی کہ 2 لوگوں نے ان پہ اعتراض تو بہت سے لوگوں نے کیا ہے، لیکن 2 لوگوں کے اعتراضات میں ضرور بیان کروں گا. ان کو یا تو یہ کتاب سمجھ نہیں آئی، یا ان کی طبیعت میں صوفیاء کرام کے خلاف کوئی بغض تھا، یا کوئی اور بات تھی، میں نہیں جانتا. ان میں ایک ابن تیمیہ ہیں اور دوسرے ابن قیم جوزی ہیں. بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب. یہی میں اگلا سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی جی. یہ اس کتاب کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے شرح لکھی ہے، لیکن جو تنقید، منفی تنقید جو ہے وہ ابن تمیمہ اور ابن قیم کی آئی ہے سامنے. تو ان کی اس کی کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے اس پہ نیگیٹو تنقید کری ہے اس کتاب؟ ایک تو میں نے بتایا نا، فطرتاً وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ نبی سے محبت یا کسی بھی پیغمبر سے محبت فار دیٹ میٹر اتنی نہیں بڑھ جانی چاہیے. بلکہ ان کے آپ کے، میں اب تفصیل میں جاؤں گا تو ان لوگوں پہ پروگرام ہو جائے گا جو کہ میں سمجھوں گا کہ یہ آئندہ کے پروگرام کا موضوع رکھتے ہیں اس پہ. ہاں، موضوع جب رکھیں گے پروگرام تو ان پہ کریں گے. انہوں نے چونکہ ان کو آرنامنٹ، یعنی پوری دنیا حضور پہ خاص طور پہ جب ہم آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو یہ رکھتے ہیں کہ یہ جتنی، ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا اس موضوع پہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے ان سے پہلے، وہ ان کے لیے تخلیق کیا ہے. یعنی وہ ان کو نہ صرف انسان الکبیر سمجھتے ہیں بلکہ بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اور وہ مخلوق جن کا ڈسٹنکشن میں آگے بیان کروں گا کہ انہوں نے جو القاب چنے ہیں، جو الفاظ چنے ہیں، ان نگینوں پہ جو کندہ ہیں ان کے نزدیک، وہ بذات خود ایک نہ صرف فلسفہ بلکہ اس کو انگریزی میں ہم تھیوسافیکل کہتے ہیں، اس میں الہیات کی جھلک آتی ہے. کہتے ہیں نا دینی تعلیم کیا، دینی تعلیم سے بھی زیادہ ایک تھیولوجی ہوتی ہے. تھیولوجی میں آپ کو پتا نا، تھیو لفظ ہے لاطینی زبان کا، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ڈیوائن آپ کو جھلک نظر آئے گی ان تمام چیزوں میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا لکھا. اور یہ عادت رہی ہے ہمارے انفارچونیٹلی علماء کی، آج بھی جاری ہے، کہ یا سنی سنائی باتیں کہتے ہیں. جی ابن العربی تو یہ کہتا ہے کہ وہی تو اب بھی آتی ہے. اچھا، وہ اس کی یہ ہمت،
اس نے یہ کیا، وہ تو پھر کفر کے دائرے میں چلا گیا۔ اچھا، اگر اسی کتاب کو اگر آپ اسی کا مطالعہ کریں تو جو اس کا انٹروڈکشن وہ نہیں جو صدیقی صاحب نے لکھا ہے، جو انہوں نے خود لکھا ہے اپنا اس کتاب سے پہلے کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی، کس نے لکھوائی ہے ان سے کتاب۔ دو کتابیں ان کی ہیں، فتوحات مکیہ کے بارے میں ان کا یہ فرمان ہے کہ یہ مجھے مکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی، تو ہم اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اکثر شاعر کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے خیالات مضامین میں، مضامین خیال میں، تو اگر ہمارے خیال میں غیب سے آ جاتے ہیں مضامین، تو اگر ابن العربی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں خیالات، تو اس میں آپ ان پہ پھر آپ شک کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات کہہ دی ہے انہوں نے۔ یہ کتاب جو ہے فصوص الحکم، یہ ان کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھوائی ہے، جیسے جیسے وہ بولتے گئے وہ لکھتے گئے، یہ ڈکٹیشن ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور جب میں کتاب پڑھیں گے آپ تفصیل سے رک رک کے دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ معجزہ ہے یہ کتاب، در حقیقت میں اسے سمجھتا ہوں۔ تو ابن تیمیہ کا جو دور تھا وہ تھا انتشار کا دور، اور دوسرا وہ دور تھا جس میں وہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں صوفیہ اکرام اور کئی اور فرقے بھی تھے جن پہ انہوں نے لکھا کہ یہ باعث ہیں اس انتشار کا۔ تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں۔ سیاسی اقتدار جب مسلمانوں کا زوال پہ آتا ہے تو پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن کے لیے بڑی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، ہم نظام میں خرابی نہیں ڈھونڈتے۔ ہم کہیں گے ہماری نمازوں میں خلوص نہیں رہا، ہم کہیں گے ہم نے توہم پرستی اختیار کر لی ہے، ہم کہیں گے ہم نے مزاروں پہ جانا شروع کر دیا ہے، ہم کہیں گے ہم نے قوالیاں سننی شروع کر دی ہیں۔ یہ تمام ہم ہیلے بہانے بتاتے ہیں لوگوں کو تاکہ جو اصل موضوع ہے اس کی طرف لوگ نہ جائیں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ معاشی ترقی نہیں ہو رہی، سیاسی تنزل نہیں کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ کیسی ہے، ان پہ نہیں ہم اعتراض کرتے، ان کو ہم سمجھتے ہیں وہ سب ٹھیک تھا، صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو یہی کیا ابن تیمیہ نے بھی کہ انہوں نے اسکیپ گوٹ ڈھونڈے کہ کون کون ہیں جو ہمارے اس انتشار کے، یا منگول آ گئے، تیمور کی اولاد نے آ کے شام پہ قبضہ کر لیا، بلکہ اس کو بلایا بھی گیا تھا دربار میں، وہاں جو اس نے بیان دیا وہ بالکل مختلف تھا جو اس نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کافی تفصیل۔ یہی میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس موضوع کو ایک الگ پروگرام کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں، اور یہ خاص تھوڑا سا ایک تعارف ہو گیا کہ اس کتاب کی تنقید کی وجہ کیا تھی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں ہی نہیں بلکہ جیسا آپ نے فرمایا دین الہیہ میں بھی اس کی اہمیت موجود ہے، اور بھی ادیان ہیں جو مذاہب ہیں جو اس کی کتاب کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ذرا سا ہمارے قارئین کو آپ بتائیے کہ اس کتاب کی اہمیت کی، ایک تو اگر ہم یقین کرتے ہیں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ سچ اور حق ہے، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے تو ایک یعنی کہ ایک الہام الہی کی کتاب ہو گئی، اور ہم اس کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن دوسرے مذاہب کے نظر میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ہے؟ چشتی صاحب، یہ بہت آپ نے عمدہ سوال کیا ہے، اس لیے کہ جتنے اس کے ترجمے اور تشریحیں غیر مسلمانوں نے کی ہیں وہ بھی بہت بڑا نمبر ہے، بلکہ جو سوسائٹی بنائی ہے ابن العربی سوسائٹی، اس کو چلانے والے اکثر یہودی، عیسائی اور دوسرے لوگ ہیں جن کا بظاہر اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کتاب میں یونیورسل بردرہڈ کا میسج آپ کو ملے گا۔ ہر پیغمبر کو انہوں نے، خواہ وہ عیسائیوں کے، ہم جن کو آج کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پیغمبر تھے، حالانکہ سارے پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے تھے، ان سب کا ڈسٹنکشن اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک لڑی نہیں ہوتی جیسے
جس میں مختلف موتی پروئے ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ ایک شروع ہوتا ہے سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور وہ ختم ہوتا ہے ختمی مرتبت پہ. تو نہ صرف یہ اس لحاظ سے یہ کتاب الہیات کی ہے کہ ہر ایک پیغمبر نے کون کون سی چیز ہمیں دی ہے، سبحان اللہ. ان کے بغیر یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی. تو کس حد تک عیسائیت ہمارے دین کا حصہ ہے، یہودیت ہمارے دین کا حصہ ہے، لا دینیت ہمارے دین کا حصہ ہے. تو میں اس پہ کامنٹری دیکھ رہا تھا، اس کا مجھے ثبوت نہیں ملا، لیکن 4 سال کا پیریڈ ہے جب یہ دمشق میں تھے تو مولانا روم بھی اس وقت وہیں تھے. تو پتہ نہیں ان کی، لوگ کہتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ان کی، لیکن ایک میں مثنوی میں ایک قطعہ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو انہوں نے سمری بیان کر دی ہے اس کی فصوص الحکم کی، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ سنیے گا ذرا جی. اور دیکھیے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے رومی کا. وہ فرماتے ہیں در راہ طلب عاقل و دیوانہ یکی است. طلب کی راہ میں خواہ بہت بڑا عقل مند ہو یا دیوانہ ہو، وہ ایک ہوتا ہے. در شیوہ عشق خیش و بیگانہ یکی است. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی عشق کی جو شیوا طریقہ ہے اس میں اپنا اور بیگانہ ایک ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب آخری شعر سنیے اس کا. راہ کے شراب وصل جانا دادند، کہ جب آپ کو شراب وصل محبوب کی طرف سے ملتی ہے، در مذہب او کعبہ و بتخانہ یکی است. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مذہب او کعبہ و بتخانہ یکی است. یہ ہیں لوگ جو صحیح میرے نزدیک اسلام کی جو ہے نا اس کو دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہے، جبر نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دکھایا ہے آپ کو. تو اس کی طرف اگر آپ ہم دیکھیں، یہ کتاب پوری دنیا کو اکٹھا کر سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی آپ کے نظریات ہوں. اس لیے یہی حق کی پہچان ہے، یہی حق کی پہچان ہے کہ حق کہ اس کتاب میں انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو کہ بہت سے فلاسفرز نے اس کو ڈائلیکٹکس کا نام دیا ہے. یہ ڈائلیکٹکس کا اردو ترجمہ ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے جدولی نظام ہوتا ہے. مثلا ایک چیز ہے مثبت، دوسری بالکل اس کی منفی ہے، دونوں کا وجود تصویر مکمل کرتا ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر خوبصورتی ہوتی ایک جیسی ہر جگہ تو کوئی خوبصورت نہ ہوتا. بدصورت تھے لوگ تو ان میں سے جو ہمیں خوبصورت نظر آیا ہم نے اس کو خوبصورت کہہ دیا. روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے. تو اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی بے معنی ہو جاتی. تو انہوں نے جب بیان کیا ہے ان ہستیوں کا، پیغمبروں کا، تو بتایا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ان کی کیوں ضرورت تھی کہ وہ ان کی مخالفت کرتے. میرا پوائنٹ سمجھیں؟ جی ہاں جی ہاں بالکل سمجھیں. اچھا بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ ہم اس یعنی کہ پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں. کتاب کی ہم نے تقریباً تفصیلی انٹروڈکشن یا تعارف کرایا ہے. جی اب اس کتاب میں جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ پیغمبروں کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو پیغمبروں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے تو وہ یعنی کہ ان کی آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ یوز کرا کہ ان کے آنے سے پہلے جو حالات تھے وہ ان کی وجہ سے تھے. جی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کے پیغمبر کے آنے سے پہلے اس دنیا میں ان کے لیے حالات بنائے گئے. تو یہ پیغمبروں کے بارے میں کس رائے میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا ایک مختصر سے تعارف کر دیجئے، پھر ہم انشاءاللہ پیغمبروں کے جو نگینے ہیں یا ان کی حکمت کی باتیں ان کی طرف جائیں گے.
میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نگینے پہ کیا لگا ہوا تھا؟ جی ان پہ لگا ہوا تھا 2 لفظ انہوں نے ترجمے والے نے استعمال کیے ہیں. ان کا اپنا لفظ ہے نفسیہ، نون فے سے یہ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھونکا تھا اپنا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں روح پھونکی تھی، اس سے انہوں نے یہ الفاظ لیا ہے کہ ان کے نگینے پہ یہ درج تھا، لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی روح سے ان کے پاس خلافت ہے. یہ بڑی تفصیلی انہوں نے ان پہ گفتگو کی ہے کہ یہ کیوں وجود میں آئے. ایک تو وہی ہے، دوسرا نام جو انہوں نے صدیقی صاحب نے ترجمے میں شیشے کا لفظ کیا ہے استعمال. اب شیشہ آپ اللہ تعالیٰ کو تو دکھا نہیں سکتے کہ وہ اتنا محدود نہیں ہے کہ شیشے کے سامنے آ جائے، لیکن ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی ان کے اندر اپنی خصوصیات ہیں وہ تھوڑی تھوڑی انہوں نے حضرت آدم میں اپنی روح پھونک کے ڈال دی تھی. جب روح انہوں نے پھونکی ہے ان میں، جس کا ذکر ہے کلام پاک میں، تو وہ جو ان کی خصوصیات ہیں خدا تعالیٰ کی، کیونکہ جب آپ کسی کو خلافت پہ تفویض کرتے ہیں تو ان کو اختیارات بھی دیتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں. وہ خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے تبھی وہ خلیفہ بنے گا، ورنہ وہ خلیفہ نہیں بن سکتا. بالکل بجا فرمایا. تو اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کریٹ کیا جسے ہم دنیا کہتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ ساکت ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں رنگ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. ستارے، چاند، سورج سب کچھ ہے، لیکن کسی میں زندگی کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ہے وہ انسانیت کی منزل جو ابن العربی نے دکھائی ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، باغات لہلہا رہے تھے اور سڈنلی اس میں حضرت آدم آ گئے. نہ، یہ جتنی چہل پہل آپ کو نظر آتی ہے، جو روشنی، جو رونق، جو گردش نظر آتی ہے، وہ اسی وقت نظر آتی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. سبحان اللہ. تو ان کے نگینے پہ جو چیز ہے، ان کی انگوٹھی پہ، جس کی وجہ سے وہ خلافت اپنی کا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے تیرے سپرد کیا ہے، سبحان اللہ، اس کو تو نے پریزرو کرنا ہے. اس سے میں نے ایک اور نتیجہ بھی نکالا، بلکہ ایک اور جگہ لیکچر تھا کہ کیا ان صوفیوں نے انوائرمنٹ کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے. میں نے کہا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ دنیا میں کسی کو اپنا، اور اس قرہ ارض پہ یا اس کائنات میں کسی کو اپنا خلیفہ بھیجتے ہیں، تو وہ ڈسٹرائے کرنے کے لیے تو نہیں آتا وہ سب کچھ، وہ پریزرو کرنے کے لیے. تو ان کے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دیکھ، یہ سب کچھ میں نے بنا دیا ہے تیرے لیے، تو اس کا محافظ بھی ہے، تو اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے. یہاں سے پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ جو فرشتوں کا، جو اکثر ہمارے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فرشتوں نے کیوں اعتراض کیا تھا، ان کو کہاں سے پتا چلا کہ یہ ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ فرشتے، اب یہاں پہ ایک بڑی باریک بات انہوں نے کی ہے عبادت کی روح سے، وہ ہمارے سمجھنے کی اس کی کوشش میں نے کی ہے. آپ تو خیر ماشاءاللہ بڑے عابد زاہد ہیں، لیکن ہمارے ناظرین سامعین سننے کے لیے دیکھیں، فرشتوں کی عبادت اور انسان کی عبادت میں کیا فرق ہے. ہم نے اس مسئلے پہ کبھی غور نہیں کیا. فرشتے کرتے ہیں نا تسبیح اللہ کی، جی ہاں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا ہے اور ان کو ودیت کی گئی ہے اس کام کے لیے، یعنی بنائے اس لیے گئے ہیں، بنائے گئے. جی ان کا اپنا کوئی فعل، اپنا عمل دخل اس میں ہے شامل؟ ان کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. لیکن جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا فرق ہے؟ ہمارا انفرادی فیصلہ. ہاں، یہ جو خصوصیت ہے
जी इंसान में, उसको उन्होंने जीनत बनाया है इबादत की, कि जिस तरह से इंसान अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नामों से याद करता है उसको। गफूर और रहीम जब हम कहते हैं उसको, फरिश्तों को क्या जरूरत है गफूर और रहीम कहने की, राज़िक कहते हैं फरिश्तों। ये उन्होंने बड़ी मिसालें दी हैं अपने इस चैप्टर में, कि जिन अल्फाज के साथ, वो तो ये मानते हैं कि 100 तो या 99 तो ऐसी एक नंबर है, बहुत ज्यादा हैं उसके नाम इससे भी। इनको जब इलाहिया के तौर पे वो बयान करते हैं, जब नाम ले लेके हम उसकी इबादत करते हैं, तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि उसकी वसअत, उसकी रहमत कितनी बेपाया, कितनी बेशुमार है। ये खुसूसियत किसी फरिश्ते में या किसी और में नहीं है। तो ये इसलिए वो कहते हैं कि ये इंसान कबीर है एक तरह से इस सारे जहान की जो है तख्लीक उसमें। तो ये है पहला, चूंकि हमने 5-6 और कवर करने हैं, मैं बड़ा मुख्तसर आपको अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कमाल कि जिस्म और रूह का इत्तिसाल इनके साथ होता है, और इनमें जो अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी है वो इनके नगीने पे दर्ज है। इसके बाद ये आते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे वो उन्होंने बड़े कलाम पाक से भी कोट की हैं, हदीस से भी कोट की हैं, और वो सारा वाकया दर्ज किया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के स्पुर्द क्या काम किया था अल्लाह ताला ने? वो कहते हैं कि वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ते नून जे ये हे, तंजिया। वो तंज नहीं तोए वाली, दूसरा तंजिया, जिसका ट्रांसलेशन मैंने देखा तो वो कुछ यूं लगता है कि जैसे इंस्पिरेशन होती है। जी, वजह फरमाएं। आपके दिल को कुछ करने को आपका जी चाहता है कि आप कुछ करें, तो वो जो अल्लाह ताला की ताकत है करने वाली, जी, वो नगीने पे लिखवा के लाए थे। कश्ती बनाने से लेके तूफान का आना, वो सब कुछ करना, वो इसलिए था कि वो सिर्फ एक डायमेंशन लोगों को दिखाते थे अल्लाह ताला की, कि तुम्हें पता है उसकी ताकत कितनी है, वो क्या कुछ कर सकता है। तो लोग तंग आके ये लिखते हैं इब्नुल अरबी के अपने कानों में उंगलियां दे दिया करते थे, सुनते नहीं थे उनकी बात, इसलिए उनकी बातों का उन तक असर नहीं हुआ। नतीजतन वो करके दिखाना पड़ा उनको, जिसको हम तूफान नूह के नाम से याद करते हैं। बेशक। अगर वो लोग इस कदर उनकी मुखालफत ना करते, तो ये जो करिश्मा दिखाया है अल्लाह ताला ने, ये कभी ना होता। यहां से फिर उनका डायलेक्टिक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो आखिर तक चलता रहता है। और मैं बिल्कुल अर्ज करता चलूं कि हेगल की सारी फिलॉसफी इस पे बेस्ड है। हम कहते हैं ना कि इन फिलोसफरों ने मिस्टिक्स को नहीं पढ़ा। मैंने एक छोटा सा मजमून लिखा था जिसमें बताया मैंने कि इन्हीं मिस्टिक्स ने ही उनको राज जो नहीं होते अंदरूनी, जी हैं, जिसको हम रूह कहते हैं, उसके राज क्या हैं, इंटेलेक्ट क्या है, रीजन क्या है, ये तमाम चीजों की जो इंट्रिकेसीज हैं, इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी उन्होंने इनसे समझाई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नगीने पे वो तंजिया लिखा हुआ था कि ये अल्लाह ताला की इंस्पिरेशन से अपनी खिलाफत के लिए आए हैं। उसके बाद मैं आता हूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। इनके लिए इन्होंने लफ्ज खलील पे बहुत जोर दिया है कि खलील का इनके लिए लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है। खलीलुल्लाह। हाँ, खलीलुल्लाह यानी वो होता है ऐसा दोस्त जो दूसरे दोस्त से कुछ मांगे ना। सुभान अल्लाह, बेशक, बिल्कुल बजा परवाया। हाँ जी, वो कहते हैं इनकी पूरी जिंदगी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की,
وہ ایسے گزری ہے کہ وہ انہوں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن محبت اس قدر تھی کہ آگ میں بھی کود پڑے، چھوٹے سے بچے اور بیوی کو بیابان ریگستان میں چھوڑ گئے، صرف اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ بیٹے کو قربان کرنے پہ تیار ہو گئے اس کی قربانی دینے کے لیے، صرف اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے وہ لکھا ہے ان کے نگینے پہ خلیل کا لفظ، جو خلیل اللہ، تو وہ انہوں نے وہ پورا کیا کام، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ اب یہاں سے بڑی خوبصورت ایک بائیفرکیشن کرتے ہیں ابن العربی۔ ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کو انہوں نے نگینہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے، وہ نگینہ ہے الویہ، اس کو لکھتے ہیں اعلیٰ، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ایلیویشن، جی ہاں کہ سٹیٹس بہت اونچا۔ اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں ان کو دیا حق کا، کہ تو نے سچ کہنا ہے، تیری قوم پسند کرے یا نہ کرے، تو نے سچی بات کہنی ہے۔ ان دونوں کی جو مخالفت ہوتی ہے، پھر اس پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ دونوں کی مخالفت جو ہوئی مختلف جگہوں پہ، ان کی وجہ سے یہ جو ان کے نگینے تھے، یہ جو ان کی خصوصیات تھیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس وجہ سے بھیجا تھا، اور زیادہ ابھرے اور زیادہ نمایاں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پہ قدم رکھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، وہاں کا پانی اتنا اعلیٰ اور رفع ہو گیا کہ وہ آب زمزم سے پاک و پیزا پانی کوئی نہیں۔ جہاں انہوں نے اینٹ رکھی اپنے باپ کے ساتھ مل کے، وہ ہمارا کعبہ قبلہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام جب گئے ہیں وہاں پہ اپنے باپ کے ساتھ، کیونکہ وہ تو فلسطین میں ہی رہے زیادہ دیر، تو انہوں نے بھی حق گوئی کی وہ مثال قائم کی کہ وہ ان کے جو ٹرائب تھا وہ پورا، یہاں تک کہ ان سے نفرت کرنے لگ گیا کہ ہماری کو بات مانتا ہی نہیں ہے، یہ جو یہ کہتا ہے، جب بھی ہم جاتے ہیں ان کے پاس تو جو یہ بات کرتے ہیں وہ حق اور صداقت کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ نگینے دیکھتے جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت، جی بہت خوبصورت بات ہے، لیکن میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بات جو آج کے اس گفتگو میں مجھے اعانہ بھی ہوئی آپ کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے، کہ آپ نے فرمایا خلیل اللہ جو ان کو لقب تھا، اور وہ اللہ جو ہمارے لوگ باغ بہت ایک قرآن کی آیت کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو خلیل اللہ کی اس تشریح کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آیت کیوں اتاری گئی، کہ انہوں نے فرمایا میرے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ اور یقیناً وہ لوگ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے کو اپنا دوست رکھتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے آفر کرتے ہیں ان کو۔ جی ہاں اسی واقعے کے آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کو بیان کریے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں اتنا زیادہ یعنی کہ بدقسمتی کے ساتھ جو ہے اتنا زیادہ مختلف رائے پائی جاتی ہیں کہ ہر ایک شخص اپنے سینے پہ سجا کے پھر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اس کا پس منظر، اس آیت کا پس منظر ان کو نہیں پتا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو بڑی نوازش ہوگی ہمارے ناظرین کی۔ پس منظر ان کا یہ ہے، کیونکہ اکثر ہم دلائل دیتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی انسان بھی ہماری ہیلپ کرے تو اصل میں تو ہیلپ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل بجا۔ تو جب آپ کو اس منجنیق میں ڈالا گیا، آپ کو پتا ہے نا پوری کہانی، کہ بہت بڑا ایریا تھا جہاں پہ آگ جلائی گئی تھی۔ جی ہاں۔ اچھا، اب آگ میں پھینکنے کے لیے اس وقت منجنیق کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ کوئی شخص قریب اتنا جا نہیں سکتا تھا۔ بالکل بجا فرمایا۔ تو اس میں جب آپ کو پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہی کرے گا جو جانتا ہے کہ میرے پہ کیا گزر رہی ہے۔ بجا فرمایا، بالکل بجا فرمایا۔ یہ جو ہے نا، دیکھیے میں کر گزروں گا،
اسی لیے انہوں نے آنکھ پہ پٹی باندھ لی تھی اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت بھی. جی ہاں جی ہاں کہ کہیں میرا جو باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے آپ بات کہ ان لوگوں کو انسانی سٹرکچر میں بھیجا گیا تھا دنیا میں، اور یہی ان لوگوں کا امتحان تھا کہ تمہارے پاس طاقت تو میں نے بہت دے دی ہے، میرے خلیفہ ہو، لیکن جتنے انسانی آپ کے خصوصیات ہیں وہ بھی میں ڈال رہا ہوں تاکہ تمہیں ساتھ ساتھ پتہ بھی چلے کہ جو بھی تم کام کہو لوگوں کے لیے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو انسانیت کے دائرے سے آگے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ. تو اس لیے ہم اسلام کو دین فطرت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا جو انسان نہ کر سکتا ہو. جی تو خلیل اللہ کی یہ ہے پہچان کہ اس کو پتا ہے کہ میرا دوست میری مدد کرے گا، اتنا یقین ہے اس کو کہ مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اس سے مدد لینے کی. اور دوسری بات یہ کہ وہ جانتا ہے دوست باشد کے گیرت دستے دوست تو پتا ہوتا ہے. یہ پھر مولانا رومی ہے، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے شاید ان کی تشریح کی ہے اس کتاب کی کہیں کہیں. سبحان اللہ. اچھا اب ہم آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. جی اچھا وقت ہے اتنا کیونکہ ابھی ہم ایسا کریں ڈاکٹر صاحب، میری آپ سے یہی گزارش ہے جی یہ اتنی مکمل کتاب ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج رسول اکرم نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبران آئے ہم ان کے خصوص یا ان کے نگینے بیان کرتے آپ کی توسط سے، اور ہم ایک اور پروگرام جو ہے وہ ایک خالص اپنے سرور کائنات پیارے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کریں گے، جہاں پہ وہ تو تمام نگینے لے کے اللہ کے تمام وہی تو لاجواب انہوں نے اس کے لیے استعمال کیا ہے. جی ہاں جی ہاں جی، تو ہم اس کو انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. سبحان اللہ. یہ ان کو انہوں نے جو نگینے کا نام دیا ہے وہ نوریہ دیا ہے، لائٹ کا. جی اس لیے کہ بھائیوں نے اندھے کنویں میں دھکا دیا. جی جی جی. وہاں سے پھر ان کو کیسے لے جایا گیا مصر میں اس وقت کتنا اندھیرا تھا، تو یہ روشنی تھی. روشنی کا ایک حالہ ان کے ارد گرد تھا جس نے جا کے وہاں پہ ایک نور ایسا دیا لوگوں کو جس سے لوگ آہستہ آہستہ، پہلے عادی نہیں تھے. جو لوگ زیادہ دیر تک روشنی میں رہنے کے عادی نہ ہوں ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. جی ہاں جی ہاں. آپ نے غور کیا ہوگا جی ہاں جی. اندھیرے سے اگر آپ بہت چکا چوندھ روشنی میں آئیں تو آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں یا آگے ہاتھ رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ عادی ہو جائیں. کچھ تھوڑا سا آپ کو پتا چلے کہ اندھیرا ہے، ابھی میں آہستہ آہستہ آؤں روشنی کی طرف. اس میں جو انہوں نے 2-3 خوبصورت اور بہت، جو کہ آپ ایک طرح سے اگین تمثیل دیکھ سکتے ہیں. یہ غالب نے بھی اپنے ایک مصرے میں بات کہی ہے. ایک ہوتا ہے خواب دیکھنا، جو ڈسٹنکشن جو چنی ہے انہوں نے چیز اپنی ساری میں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بیان کرنا ہے. جی. ایک ہوتا ہے خواب، ایک ہوتا ہے خواب میں خواب دیکھنا. جی ہاں. آپ ہیں خواب میں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں سمجھ گیا آپ کی بات کا. لیکن آپ خواب در خواب دیکھ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بالکل بجا فرمایا. اچھا بالکل بجا فرمایا. ہاں خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات ہے، ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ یہ درجہ جو ملا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ ان کے اس نور کی وجہ سے، کیونکہ تہ در تہ، ایک تہ میں دوسری تہ میں
پھر اس کے بعد وہ جو بیان کرتے ہیں خواب کی تعبیر وہ بھی خواب میں بیان کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے ابھی خواب میں ہیں، اس کے بعد پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر آتے ہیں. تو یہ جو 3 سٹیجز ہیں ان کی زندگی کی، جو در حقیقت سٹیجز، یہ تینوں سٹیجز ان کی مصر میں بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں جب وہ زلیخا کے خامن کے ساتھ ان کا رہائش ہے، بہت مختصر ہے اگرچہ لیکن ہے، تو ایک وہ سٹیج ہے. اس کے بعد قید خانہ سٹیج ہے. قید خانے کے بعد آپ کا اس منصب پہ فائز ہونا، وہ تیسری سٹیج ہے ان کی. یہ 3 سٹیج انہوں نے تمثیلی طور پہ خواب کے ذریعے بیان کی ہیں. سبحان اللہ. یہ ادبی شاہکار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ان پہ لکھا ہے، چونکہ کلام پاک نے کہا ہے نا کہ یہ احسن القصص، یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے، تو اس لیے ان کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کا، ابن العربی کا، وہ بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ان کے حسن کی مثال دے کے، ان کے نور کی، ان کی روشنی کی مثال دے کے واضح کیا ہے. اور اسی شدت سے انہوں نے دکھایا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اپوز کیا، ہر اپوزیشن، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، ہر وہ شخص جو کسی بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے وہ اس نبی سے وہ جوہر نکالتا ہے جو مخالفت کے بغیر شاید عیاں نہ ہوتے. بجا فرمایا ماشاءاللہ. شاید ہوتے، ضرور یقیناً ہوتے جب اللہ تعالیٰ نے اتنے جواہر سے بھیجا تھا، لیکن مخالفت کی شدت جتنی ہوتی ہے اتنی اس جوہر کی زیادہ نمائش ہوتی ہے. تو یہ تھی ان کی نگینے پہ جو کندھا تھا، وہ میں نے عرض کیا. اب اس کے بعد آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ میں سمجھ رہا تھا کہ ان کے لیے یہ کو اور استعمال کریں گے لفظ، ان کے لیے نبویہ کا لفظ استعمال کیا ہے، پروفٹ ہوڈ، نبی. اچھا، آپ کو پتا ہے نبی کے اور معنی بھی ہیں عربی میں؟ بتائیے. خبر دینے والا. سبحان اللہ. جی بچے بے شک. الانباء کہتے ہیں نا خبروں کو عربی میں. خبر کیا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ اس نبوت کے زمرے میں نہ لائیں اس کو آپ. جی 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 جی. یہ خبر دینے والے ہیں. جی ہاں جی ہاں، جس میں بائبل میں خاص طور پہ اس کا تذکرہ ہے. ہاں. خبر کیا دی انہوں نے؟ اپنے اب سنیے، میرا نہیں خیال کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کسی نے اتنی خوبصورتی سے تحریر کی ہو. آپ کو پتا ہے ان کے والد کی دعا تھی کہ مجھے بیٹا اللہ عطا کرے. جی ہاں. بیٹی پیدا ہو گئی. چونکہ دعا کر چکے تھے کہ میں اپنی اولاد کو سپرد کر دوں گا آپ کے، تو اعتکاف میں رہتی تھی آپ. سنتے جائیے گا، یہ ابن العربی لکھ سکتے ہیں. اعتکاف میں اب مرد ہو یا عورت اسی حالت میں رہتا ہے جسے ہم پاکیزہ حالت کہتے ہیں. بالکل بجا فرمایا. جسم پاک ہونا ضروری ہے، اور جو انسان کے ساتھ آلودگی ہے اگر وہ آ جائے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو وہاں سے آنا پڑتا ہے. جی ہاں. ذہن میں رکھا آپ نے؟ جی ہاں. اسی اعتکاف کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. وہ خوف کے مارے پیچھے ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں. وہیں رہتی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو پیدا ہونے کا پورا یہ جو سلسلہ ہے یہ دوسرے انسانوں سے الگ ہے. بن باپ کے نہیں، صرف ابن العربی کہتے ہیں کہ ان لوازمات کے بغیر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے
جو عموماً انسان کی پیدائش میں ضروری ہوتے ہیں. یعنی ماں کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جب ماں اس ریچولی، جس کو ہم کہتے ہیں، اگرچہ میں تو نہیں اس کو سمجھتا، جس خون سے انسان کا جسم اور انسان کا وجود بنتا ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ہماری شرع میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کے جسم سے کہیں سے بھی خون بہ رہا ہو تو اس حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ پاکیزگی کا عالم جو تھا ان کا، یہ نہ صرف وہاں اعتکاف میں تھا، بچے کی پیدائش کے وقت بھی تھا، اور یہ خبر دی ہے سب سے پہلے لوگوں کو کس نے؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. سبحان اللہ. یہی خبر تھی نا کہ اس بچے سے پوچھ لو. ماں یہی کہتی ہے نا کہ وہ پورا ڈائلاگ آپ کو معلوم ہوگا. جو لوگوں نے پوچھا کہ تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا تمہارے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو آپ کہتی ہیں اس بچے سے پوچھ لو. تو وہ بچہ جو خبر بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، جی ہاں بالکل، کہاں وہ، اس پہ انہوں نے ابن العربی نے جو اپنا ہے وہ سارا کیا ہے. اب ہم آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ انہوں نے لفظ اعلیٰ یا علویہ استعمال کیا، کیونکہ علی اللہ کا نام بھی ہے. جی تو وہ جو ان کا سٹیٹس تھا، حالانکہ اگرچہ انہوں نے حضرت خضر کا سارا ذکر کیا ہے اس میں، ان کے باب میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا ہے وہ اس کے مطابق تھا جن لوگوں کو انہوں نے فیس کرنا تھا. ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اس کے سامنے جو خلیفہ بن جائے گا، اللہ کا نبی بن کے جائے گا، اس کے نگینے پہ اگر کچھ اور لکھا ہوگا، اگر اعلیٰ نہیں لکھا ہوگا تو وہ اپنا آرگومنٹ کیسے پیش کرے گا فرعون کے سامنے؟ تو فرعون کی تمام جو بھی وہ اپنی دعویٰ کرتا تھا خدائی کا ایک طرف، اور ان کا نگینہ جو تھا ان کی انگشتری میں علویہ جس کو انہوں نے لکھا ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا، اور اس کا اقرار کیا ہے خود اس کے درباریوں نے. وہ پورا واقعہ انہوں نے کلام پاک سے لکھا ہے کہ کس طرح وہ سامری اور اس کے دوسرے جو چیلے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جب ایسا پھینکا ہے تو وہ واقعی سانپ بن گیا ہے. ہم پھینکتے ہیں تو وہ رسیاں ہی رہتی ہیں لیکن لوگوں کو نظر آتی ہیں چلتے ہوئے سانپ. تو انہوں نے اپنی جانیں دے دی، سب کچھ کر دیا، لیکن فرعون کو بتا دیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اس میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو چیزوں کی حیت کو تبدیل کر دیتی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک خاص نعمت سے نوازا ان کی انگشتری میں، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت بھی اسی لیول پہ کی گئی اور انہوں نے اپنا دفاع بھی اسی لیول پہ کیا. اس کے بعد آتے ہیں ہم حضرت ہارون علیہ السلام پہ. یہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے حضور کی ایک حدیث پہ کہ جب آپ حضرت علی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ تمہاری میری نسبت وہی ہو موسیٰ اور ہارون کی تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو انہوں نے ہارون کے لیے ان کی انگشتری کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ امامیہ کیا ہے، کہ یہ ان میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو امام میں، لیڈر میں یا درست کرنے والے میں ہوتی ہیں. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا نا کہ امام کا لفظ بڑے چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں ایک تو ہم نے تسبیح میں جو بڑا دانہ ہوتا ہے جو دوسرے دانوں کو سیدھا رکھتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں. معاف کیجیے. اور دوسرا، معمار کے ہاتھ میں ایک لٹو کی شکل کی چیز ہوتی ہے، جی ہاں،
جو رسی سے بندھا ہوتا ہے اور وہ دیوار پہ رکھ کے اس کو دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں، اسے بھی امام کہتے ہیں۔ تو اب امامیہ کا نگینہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دینا، اس سارے واقعے سے انہوں نے انسپیریشن لی ہے کہ وہ جو گائے کی پرستش ہوتی ہے اور وہ آ کے جھنجھوڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا تھا تھرو دس ایکٹ کہ اس کی انگشتری کو دیکھو ذرا غور سے، یہ ہمیشہ سیدھا کام کرے گا، یہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جسٹیفیکیشن انہوں نے دی ہے، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حضرت خضر کے ساتھ کاش یہ نہ ان کو ٹوک دے۔ تو کئی دفعہ اس سے بھی صوفیہ اکرام نے بڑے بڑی خوبصورت منزلیں طے کی ہیں کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ پیغمبر بھی بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں کہ شاید کوئی اور راز ہمیں بتا دیتے، تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ راز راز ہی رہنے دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں شامل ہو رضا کہ اس کو بتایا جائے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ وہ انسان جب بھولتا ہے کسی چیز کو یا جب ہم کسی چیز کو ٹوکتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانیت میں وہ جوہر بھی دکھائے جائیں جن کی وجہ سے آگے راستہ یا بند ہو جائے یا راستہ کھل جائے، دونوں جوہر انسان میں موجود ہیں۔ تو یہ یہاں پہ آج ہم ختم کرتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو پوچھ لیجئے، پھر ہم ایک پروگرام کریں گے حضور پہ، سرکار دو عالم پہ، اور اس پہ پھر میں تفصیلی گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ کہ کیا انہوں نے، ان کی انگشتری پہ کون سا نگینہ تھا اور اس پہ کیا درج تھا۔ بہت شکریہ میرے ناظرین، بہت آپ لوگوں کا اس پروگرام میں دیکھنے کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے پروگرام کو لیے، اور بہت جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے، اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔